بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ کہانی ہمارے ایک ویئر نے مجھے بھیجی ہے۔ تو چلیں انہی کی زبانی ان کی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، وہ میرا مذاق بناتے ہیں کہ میں ڈرپوک ہوں، مگر میں ایسی کیوں بن گئی کسی کو معلوم نہیں۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اتنی ڈرپوک کیسے بن گئی، کیوں مجھے اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا ہے، کیوں میں رات کو اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو کچھ یوں ہوا میرے ساتھ۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، 5 جون کا دن تھا۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ میں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میرے شوہر اسلام آباد میں نوکری کرتے تھے۔ دن بھر گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر رات سکون کے لیے بستر پر آئی۔ میں اپنے بستر میں دبکی تھی کہ دروازہ دھر دھر بہت زور سے بجا۔ لائٹ تھی نہیں، میرے دماغ پر چڑیلیں چھانے لگی۔ جب کافی دیر تک دروازہ بجتا رہا تو میں دل میں آیتیں پڑھنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو مجھے تنگ کرنے آئی ہے۔ پھر یکدم ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ مجھے کچن کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ پہلے میں نے سوچا کوئی بلی ہوگی، مگر جب ایسے لگنے لگا کہ کوئی کھڑکی کی سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ساتھ والے کمرے میں جا کر پولیس کو ہی فون کر سکوں۔ ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اوپر سے میں تھی بھی اکیلی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ خوف نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ اچانک کھڑکی ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز آئی اور ایسی لگا جیسے کوئی دبے پاؤں اندر کی جانب کود پڑا ہے۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میری آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ موم بتی کی روشنی میں، مخم سی روشنی میں ایک ہیولا سایہ عین اپنے کمرے کے سامنے نظر آیا۔ پھر اچانک سے کسی نے میرے اوپر سے میری چادر کھینچ لی جو میں نے اوڑھ رکھی تھی۔ اب میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی کہ دیکھوں آخر کون کمرے میں گھس آیا ہے۔ جب اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ ایسا لگا کہ سب میرا وہم تھا۔ پھر دل کو تسلی دی اور لمبی لمبی سانس لی۔ ابھی کچھ سکون ملا ہی تھا کہ میرے بیڈ کے نیچے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس آواز نے میری جان ہی نکال لی اور آخر میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے پھر راحت ملی۔ جب دوبارہ سونے کے لیے بیڈ کی طرف پلٹی تو میں نے ایک چڑیل کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، آنکھیں خون کی طرح لال، دانت جانور کی طرح تیز اور بڑے بڑے، جسم کے ہر طرف بال ہی بال تھے۔ اس کے پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ چڑیل اور ایک دل دوز چیخ مار کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ٹی وی چل رہا تھا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ پھر اس نے سب پوچھا تو میں نے بتایا تب سے لے کر آج تک میں اکیلی نہیں رہی، اپنی ساس کے ساتھ اس کے گھر رہتی ہوں اور تب سے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور مجھے اندھیرے میں آہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔